صلاحیت کو، اس کی قوت کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کیا جائے۔ قرآن مجید میں بات کہی گئی، میں نے جو آیت پڑھی وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تمہیں ہر طرح کی تیاری کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو قوی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس قوت میں جس طرح جسم کی قوت ہے، عقل کی بھی قوت ہے، قوت کلامیہ بھی ہے، قوت بیانیہ بھی ہے، قلم کی قوت بھی ہے، یہ ساری طاقتیں اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ اس میں شامل ہیں۔ تو موجودہ جو زمانہ ہے اس میں کمپیوٹر تو ایک ضرورت ہے، اور کوئی بھی اس سے بظاہر مستغنی نظر نہیں آتا اگر اس کو کام کرنا ہے، اور لوگوں تک بات پہنچانے کے لیے اور اپنی بات کو مرتب کرنے کے لیے بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے جو نئے نئے وسائل ہیں، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، اس کو آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کو اختیار کرنا اور اپنے آپ کو منظم کرنا یہ ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ تنظیم معمولی چیز نہیں ہے، کسی کام کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ کام اگر نظم کے ساتھ ہو، ترتیب کے ساتھ ہو اور جو جدید تر وسائل ان کو اختیار کر کے کیا جائے تو اس میں آسانی بھی ہوتی ہے اور اس کے اثرات بہت دور تک پہنچتے ہیں۔ اور ندوۃ العلماء کا یہ امتیاز رہا ہے ہمیشہ کا، اس کا جو قیام ہوا اس میں بھی بنیاد بھی بات شامل تھی کہ قدیم صالح اور جدید نافع دونوں کو ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے۔ تو یہ جدید وسائل جو نافع بھی ہیں اور مفید بھی ہیں، ہمیں ان کو اختیار کرنا ہے۔ اس میں کمپیوٹر کی بڑی اہمیت ہے، اور اب تو ہر جگہ اس کی افادیت کو تسلیم کر لیا گیا ہے، اور ہر جگہ اداروں میں، تعلیمی اداروں میں، یہاں تک کہ معمولی اداروں میں، چھوٹے اور اسکولوں میں بھی اس کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کی اہمیت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ طلباء جہاں علم دین حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اس کی بڑی ضرورت ہمیشہ محسوس کی جاتی رہی ہے، اور اس کا انتظام پہلے بھی کیا تھا، ابھی لاک ڈاؤن کے بعد سے اس طرح کمزوری آئی، اب دوبارہ اس کا نظام باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ہم مبارکباد بھی دیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے یہ عزیز طلباء اس کو محسوس کریں گے کہ یہ حقیقت میں بہت بڑا ذریعہ ہے اپنی بات کو پیش کرنے کا، اپنی بات کو مرتب کرنے کا، اپنی بات کو دور تک پہنچانے کا، بہتر سے بہتر طریقے پر پہنچانے کا۔ اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ تبلیغ دین کے طور پر اس کا استعمال کیا جائے، اپنی بات کو بہتر طریقے پر پیش کرنے کا ایک ذریعہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ اس کو سیکھیں گے، اس میں آپ مہارت پیدا کریں گے، اسی مقصد کے خاطر کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے دین کی اشاعت کا، اس کی تبلیغ کا کام لیں۔ یہ مقصد اگر آپ کے تعریف میں، سیکھنے میں ہوگا پیش نظر تو انشاءاللہ پھر مدد بھی ہوگی اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے سے بڑا کام بھی لیں گے۔ اس لیے اپنی نیت کو بھی ہمیشہ ہمیں درست رکھنا چاہیے کہ کمپیوٹر ہم اس لیے نہیں سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ایک فن آ جائے گا اور پھر ہمیں کہیں ہو سکتا ہے ملازمت مل جائے، ایسے ہم دنیا حاصل کریں۔ حاصل کرنا چاہے دنیا میں حاصل کریں، لیکن ہمارے مقصود میں نہیں ہے۔ ہمارا اصل مقصود تو یہ ہے کہ ہم اس کو دین کی اشاعت کے لیے استعمال کریں، اپنے نظام کو بہتر طریقے پر پیش کرنے کے لیے استعمال کریں۔ یہ فن اگر اللہ نے آپ کو دیا اور آپ نے اس سے صحیح فائدہ اٹھایا اور تبلیغ دین کے لیے آپ نے اس کا استعمال کیا تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے خیر و برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایک بڑی جماعت چاہیے جو تیار ہو اور وہ کوشش کرے کہ ان وسائل کو استعمال کر کے تقویت دین کا ذریعہ بنے، اشاعت دین کا ذریعہ بنے، اور دین کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر سکے، اس کا سلیقہ اس کو حاصل ہو انشاءاللہ۔ رسوخ فی العلم کے ساتھ اگر آپ نے ان وسائل کا بھی استعمال کیا تو اس کے ذریعے سے آپ بہت آگے تک جا سکتے ہیں، بہت دور تک جا سکتے ہیں، اور کیا بعید ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لے دین کی اشاعت اور تبلیغ کا، جس کی بڑی ضرورت ہے کہ بہتر سے بہتر اسلوب میں جدید سے جدید وسائل کو اختیار کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں، اور یہ دنیا دیکھے کہ اسلام کیا ہے، اس کی تعلیمات کیا ہیں، اور ان کو ہم ایسے بہتر طریقے میں پیش کر سکیں کہ جن کو قبول کرنا ان کے لیے آسان ہو، اس کا سمجھنا ان کے لیے آسان ہو۔ انشاءاللہ اگر آپ کی یہ نیت کی، اسی نیت سے آپ اس میں آگے بڑھے، اور آپ نے یہ گویا ایک فن ہے جو آپ نے سیکھا اور کمپیوٹر کے آپ ماہر ہو گئے اور پھر آپ نے اس کا صحیح استعمال کیا تو یقیناً یہ آپ کے لیے باعث اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے آپ کو ترقی دیں گے، اور بڑا دین کا اس کے ذریعے سے کام ہو سکتا ہے۔ میں پھر مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام ذمہ داروں کو، آنے والے اپنے مہمانوں کو، اساتذہ کو، اپنی عزیز طلباء کو جو یہاں پر آئے ہیں، اور وہ اسی لیے آئے ہیں تاکہ اس میں آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے، دین کی حفاظت و اشاعت کا کام لے، دعوت دین کا کام لے، اور
پر اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو بھی ایسا بنائے کہ اسلام ان کی زندگی سے پھوٹتا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ان وسائل کا اگر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات بہت دیر پا ہوں گے اور بہت دور تک محسوس کیے جائیں گے، اور اس کا فائدہ دنیا اس کی ضرورت مند ہے، اس کا فائدہ انشاءاللہ دنیا کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور آج کے اس اجتماع کو افتتاح کو مبارک کرے، اور آپ تمام حضرات کے آنے کو اللہ خیر کا ذریعہ بنائے۔ میں مجلس تحقیقات و نشریات اسلام کے ذمہ داروں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ عمارت مجلس کی ہے، گرچہ ندوہی کی ہے، ندوے کی جگہ پر ہے، لیکن انہوں نے موقع دیا کہ یہاں پر یہ شعبہ جو ندوہی کا شعبہ ہے یہاں قائم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ہماری نتیجوں کو جنہوں نے اس کی محنت کی اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، اور ذخیرہ حسنات فرمائے اور کام کو آسان فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ يا الله آج کے آغاز کو بہتر آغاز فرما، اور یا اللہ اس کے انجام کو اور زیادہ بہتر فرما، اور آگے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور یا اللہ اس نظام کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا، اور ہمیں اس کے لیے یا اللہ قبول فرما، اور عالم دین کے لیے ہمیں تیاری کرنے کے ذریعے سے توفیق عطا فرما، ہمارے اندر سے جذبہ پیدا فرما، ہمیں دین کے لیے قبول فرما، ہماری صلاحیتوں کو دین کے لیے قبول فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ آج کے یہاں کے اس اجلاس کو جمع ہونے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا، آگے کی ترقی کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ اخیر میں ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں حضرت ناظم صاحب دامت ظلوہ کا